کھانے کے آداب: دسترخوان بچھا کر کھانا جائے۔ دسترخوان بچھانا یہ ایک مستقل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 2، کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا۔ نمبر 3، کھانا شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا: بسم اللہ وبرکۃ اللہ۔ عام طور پر جو مشہور ہے بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ، وعلی برکۃ اللہ، وعلی حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ملتے۔ بسم اللہ وبرکۃ اللہ، میں اللہ کے نام اور اللہ کی برکت سے کھانا شروع کرتا ہوں یا کھانا شروع کرتی ہوں۔ کھانے شروع کرنے میں دعا پڑھنا بھول جائیں تو یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں کھانے کے شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتی ہوں یا اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، اس نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ جب آخری لقمہ کھانے لگا تو اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ جب اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا سب اگل دیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے اب اس گھر کے اندر میرے لیے ٹھکانہ ہے، اور جب کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کھانا میں بھی شریک ہو جاتا ہے اور اپنا حصہ لے لیتے ہیں۔ جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے اس گھر کے اندر میرے لیے ٹھکانہ نہیں۔ بسم اللہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے اب اس کے کھانے میں بھی میرا حصہ نہیں۔ اور اگر کھانے کے شروع میں کوئی شخص بھول جائے اور درمیان میں یاد آنے پر وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ یا آخر میں ایک لقمہ سے پہلے بھی یا اگر دعا یاد آ جائے اور یہ پڑھ لے بسم اللہ و اولہ و آخرہ، تو وہ شیطان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کھانا کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو مسکرائے، نبی علیہ السلام مسکرائے، کیونکہ اس نے کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ آخری لقمہ کھانے لگا تو اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ وجہ یہ بتائی کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا تھا۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو وہ شیطان سارا اگل کر اور چلا گیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔